میں ممبران کی معلومات کے لیے، کیونکہ اسمبلی سیکھنے کی جگہ ہوتی ہے، ہمارا رول آف پروسیجر کا جو رول 31 ہے اس کا سب رول 2 کہتا ہے ایکسیپٹ ود دا پرمیشن آف دا اسپیکر a member may not read his speech but may refresh his memory by reference to his notes. تو جناب علی زاہد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود تاجدار ختم نبوت کے ذات اقدس پر جو کہ وجہ تحلیق کائنات ہیں. شکریہ جناب چیئرمین، آپ نے آج بجٹ پہ بولنے کا موقع دیا. ریسپیکٹڈ ممبرز، پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت اس معزز ایوان میں اپنا تیسرا بجٹ پیش کر رہی ہے اور ان کی ملکی معیشت سے سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ بجٹ تیسرا اور وزیر خزانہ چوتھا. اس کے آگے میں اور کیا کہوں. جناب چیئرمین، میں جو گفتگو کروں گا یہ میری ذاتی رائے نہیں بلکہ ان لوگوں کی آواز ہے جنہوں نے اپنے قیمتی ووٹ کے ذریعے اس معزز ایوان میں مجھے رکن بنایا. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ میری گفتگو صرف میرے حلقے کی نہیں بلکہ پاکستان میں بسنے والے ہر اس شخص کی آواز ہے جو موجودہ نااہل حکومت کی وجہ سے غربت، بے روزگاری، ناانصافی اور مایوس کن حالات کی چکی میں پس رہے ہیں. بے روزگاری، ناانصافی، غربت اور مہنگائی ہر حکومت کا مسئلہ ہوتے ہیں، مگر دیگر حکومتوں اور موجودہ نااہل حکومت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے نائب وزیر اعظم نے 2014 کے دھرنے میں 126 دن کنٹینر پہ کھڑے ہو کر ملک کی عوام کو جو سبز باغ دکھائے، دودھ اور شہد کی نہریں بہانے کے کھوکھلے نعرے لگا کر ملک کے محب وطن لوگوں کو دھوکہ دیا اور دودھ اور شہد کی نہریں بہانے کے بجائے لوگوں کی توقعات، اپنے جھوٹے وعدوں اور کھوکھلے نعروں کو مایوسی کے گندے نالے میں پھینک دیا. جناب چیئرمین، دو نہیں ایک پاکستان، نیا پاکستان، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، IMF سے چھٹکارا، 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ، یہ تھے وہ وعدے، یہ تھے وہ نعرے جن کی بنیاد پر پی ٹی آئی اقتدار میں آئی تھی، مگر 3 سالوں میں اپنے وعدوں کو عملی جامہ نہ پہنا سکی. نیا پاکستان ایسا بنا کہ لوگ پرانے پاکستان کو ترسنے لگے ہیں. 50 لاکھ گھروں کے وعدے میں 10 بھی نہ بن سکے. 1 کروڑ نوکریاں دینے کے بجائے ہزاروں بے روزگار ہو گئے. ڈالر 170 کی سطح کو چھو کر اب 157 پر پہنچ چکا ہے اور قرضوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. ایک پاکستان بننے کے بجائے ملک مزید امیر اور غریب میں تقسیم ہو گیا. جناب عمران خان صاحب نے میرے قائد میاں محمد نواز شریف کے خلاف ایک انٹرویو میں ان کو غدار کہا. جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، 11 مئی 1998 کو بھارت نے 5 ایٹمی دھماکے کیے. اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن نے میاں صاحب کو 5 ارب ڈالر کی پیشکش کی، مگر 28 مئی 1998 کو میاں نواز شریف نے 6 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا اور اس دشمن کی جرت نہ ہوئی کہ ہم پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے. مگر افسوس کہ موجودہ بزدل حکمرانوں کی کمزور پالیسیوں کی وجہ سے اسی دشمن نے جرت کر کے کشمیر کا حقیقی اور تسلیم شدہ سٹیٹس چینج کر دیا اور موجودہ بزدل حکمران صرف خاموش تماشائی بن رہے. اگر پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانا غداری ہے تو میں بھی نواز ہوں. 22,000 کلومیٹر موٹر ویز کا جال بچھانا غداری ہے تو میں بھی نواز ہوں. افواج پاکستان کے ساتھ مل کر میاں صاحب نے اپنے دور میں ضرب عضب اور رد الفساد جیسے کامیاب آپریشن کیے. اگر پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ کرنا غداری ہے تو میں بھی نواز ہوں. کراچی کی روشنیاں بحال کرنا غداری ہے تو میں بھی نواز ہوں. 11,000 میگا واٹ 2013 سے 2018 میں پاکستان مسلم یونین کے دور میں نیشنل گرڈ میں ایڈ کی گئی. اگر
بجلی کے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنا غداری ہے تو میں بھی نواز ہوں۔ سی پیک 55 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ آئی، اگر یہ غداری ہے تو میں بھی نواز ہوں۔ جناب چیئرمین، انصاف کے نعرے پر وجود میں آنے والی یہ جماعت پی ٹی آئی پاکستان تحریک انتقام بن چکی ہے۔ قائد محترم میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف سے لے کر محترمہ مریم نواز صاحبہ، محترم حمزہ شہباز، کیپٹن صفدر، محترم رانا ثناء اللہ، محترم شاہد خاقان عباسی، محترم احسن اقبال، جاوید لطیف، خواجہ سعد رفیق اور دیگر قاتلین کو احتساب کے نام پر انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ میرے ضلع کے قائد اور فرزند سیالکوٹ خواجہ محمد آصف صاحب آج بھی ان کے اندھے انتقام کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ مگر الحمدللہ خواجہ سعد رفیق سے لے کر شاہد خاقان عباسی صاحب تک کوئی جبر، کوئی انتقام، کوئی ہتھ کنڈا ان کی ہمت اور بہادری کو کم نہ کر سکا، اور وہ چٹان کی طرح اس ملک میں حقیقی جمہوریت کے لیے میرے قائد میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ جناب چیئرمین، حالیہ مہینوں میں فرانس میں شائع ہونے والے گستاخانہ خاکوں اور ہمارے قبلہ اول بیت المقدس و اسرائیلی دہشت گردی سے پورے عالم اسلام میں شدید غم اور رنج و غم ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چاروں کو فروغ دیتی ہیں، لیکن اقوام عالم اب یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب بات آ جائے ہمارے آقا مولا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کی، جب بات آ جائے مسئلہ ختم نبوت پر پہرا دینے کی، تو مجھ سمیت دنیا کا ہر غیرت مند مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر اپنی ایک ایک سانس، اپنے خون کا آخری قطرہ تک قربان کرنے کو تیار ہے انشاءاللہ۔ ہمارا جینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہمارا مرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہماری اولادیں، ہمارا خاندان، ہماری سیاست، ہمارا اقتدار، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان ہے انشاءاللہ۔ نبوت کا پہلا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب سے لے کر مرزا قادیانی تک ہر جہنمی گستاخ رسول کا مقابلہ کرنا ہمارا فرض ہے، اور یہی ہمارے دین اور آخرت کا اصل سرمایہ اور اثاثہ ہے۔ آخر میں جناب چیئرمین، میں اپنے حلقہ NH 74 پسور کی غیور عوام، جنہوں نے مجھے اور میرے والد محترم سابق وزیر قانون زاہد حامد صاحب کو 4 نسلوں سے اپنی قیمتی ووٹ سے عزت بخشی ہے، میں ان کا تہ دل سے بہت مشکور ہوں اور ان کا یہ احسان ساری عمر یاد رکھوں گا۔ اپنے حلقے کے سب سے بڑے مسئلے کی طرف میں حکمرانوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے سیالکوٹ پسور روڈ۔ یہ روڈ خونی روڈ کے نام سے بھی جانے جاتی ہے، کیونکہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ جناب چیئرمین، پچھلے دور حکومت میں میاں محمد نواز شریف کی خصوصی شفقت اور میرے والد صاحب کی خصوصی کاوش سے 4 ارب کا یہ منصوبہ منظور ہوا، اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے پسور تشریف لا کر 5 مئی 2018 کو اس کا باقاعدہ افتتاح کیا، اور NHA نے اس کے آخری منٹ سر، اور NHA نے اس کے ٹینڈر بھی جاری کر دیے۔ بدقسمتی سے 2018 کے الیکشن سے کچھ ماہ قبل کچھ پابندیوں اور ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے اس سڑک پر کام شروع نہ ہو سکا۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے اقتدار سنبھالتے ہی تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان مسلم نون کے تمام عوامی اور فلاحی منصوبوں کا گلا گھونٹ دیا، اور اس کی لپیٹ میں سیالکوٹ پسور روڈ بھی آ گئی۔ میں حکومت وقت سے برزور اپیل اور مطالبہ کرتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف سے محبت کرنے کے لیے پسور کی عوام کو اب اس کے زیادہ ظلم نہ کیا جائے، اور اس روڈ کو فوری سٹارٹ کیا جائے تاکہ قیمتی جانوں کا ضیاع بند ہو سکے۔ شکریہ علی زاہد صاحب۔ سر آخری 10 سیکنڈ سر، مکمل کریں بات۔ جی، 1965 کی جنگ میں بھارت کی ٹینکوں کا قبرستان بننے والا چونڈا اور پنجاب کا سب سے بڑا کیڈٹ کالج بھی میرے حلقے میں شامل ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد. میاں محمد نواز شریف زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.